کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی محبت ہمارے لیے کتنی گہری ہوگی کہ اس نے ہمارے گناہوں کے لیے صلیبی موت گوارا کی؟ اس کی محبت کتنی محیب ہے کہ اس نے ہاتھوں میں کیل گڑوائے۔ ہماری روحوں کو بچانے کے لیے مسیح نے کیسی بڑی مثال قائم کی ہے۔ کلام مقدس میں لوکا کی انجیل کے 14ویں باب کی 27 آیت میں یوں لکھا ہے، جو میری پیروی نہ کرے اور اسے دی گئی صلیب کو نہ اٹھائے وہ میرا شاگرد نہ ہو سکے گا۔ کیا یہ آیت آپ کو سوچنے پر مجبور کرتی ہے؟ اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم مسیحی ہیں اور مسیح کا نام جپتے ہیں تو یہ آیت ضرور ہمیں چیلنج کرے گی۔ جو میری پیروی نہ کرے اور اسے دی گئی صلیب نہ اٹھائے وہ میرا شاگرد نہ ہو سکے گا۔ یسوع مسیح نے صلیب پر بہت اذیت ناک موت گوارا کی۔ کس لیے؟ صرف ہمارے لیے، تاکہ ہم بچ سکیں۔ اور خدا کا کلام ہمیں بتاتا ہے کہ ہم سب کو مسیح کے شاگرد بننے کے لیے اپنی صلیب اٹھانی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں مسیح کی شاگردی میں آنے والے تمام مسائل کا مقابلہ خندہ پیشانی سے کرنا ہے، مسیح پر ایمان رکھنا ہے، اس کی پیروی کرنی ہے اور اپنے ایمان کو محفوظ رکھنا ہے، چاہے اس کے لیے مرنا بھی پڑے۔ میرے عزیزو، میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ جب آپ صلیب کو دیکھتے ہیں تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں؟ صلیب کی علامت آپ پر کیا ظاہر کرتی ہے؟ کچھ لوگ کہیں گے کہ ان کے لیے صلیب یسوع مسیح کو ظاہر کرتی ہے اور اس کی قربانی کو ظاہر کرتی ہے۔ صلیب اس کی موت، اس کے دفن کیے جانے اور مردوں میں سے جی اٹھنے کو ظاہر کرتی ہے۔ کچھ لوگ کہیں گے کہ صلیب نجات کو ظاہر کرتی ہے، ہمیشہ کی زندگی کو ظاہر کرتی ہے، محبت، پاکیزگی اور راست بازی کو ظاہر کرتی ہے۔ لوکا کی انجیل کی اس آیت کی روشنی میں ہمیں اپنی اپنی زندگی کو مسیح کی صلیب کے آئینے میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ مسیح نے صلیب پر جان کیوں دی، تاہم جب مسیح ہمیں اپنی صلیب اٹھانے کو کہتا ہے تو ہم کیا سمجھتے ہیں، کیا مطلب اخذ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں مسیح کی زندگی کی نمائندگی کرنی ہے، ایک ایسی زندگی جو راست بازی، فرمانبرداری، دعا اور کھوئے ہوں سے محبت اور رحم کی علامت ہے۔ ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا ہم اپنی صلیب اٹھا رہے ہیں؟ ہمیں اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنی زبان سے تو بہت آسانی سے مسیح کی شاگردی کا اقرار کر سکتے ہیں، لیکن کیا ہمارے اعمال مسیح کی فرمانبرداری کو ظاہر کرتے ہیں؟ آئیے ہم اپنے آپ سے یہ سوال کریں، اور میں بھی اپنے آپ سے یہ سوال کرتی ہوں، کیا میری زندگی مسیح کی نمائندگی کرتی ہے؟ جیسا کہ پولس رسول نے کہا کہ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے، کوشش جاری ہے۔ سوچنے کی ضرورت ہے کہ کیا لوگ مجھ میں مسیح کی محبت کو دیکھتے ہیں؟ کیا وہ آپ میں مسیح کی روشنی کو دیکھتے ہیں؟ کیا وہ مجھ میں مسیح کی روشنی کو دیکھتے ہیں؟ ہمیں اپنی زندگی میں مسیح کی نکالی کرنا ہے اور اس جستجو میں لگے رہنا ہے، کیونکہ روح تو مستعد ہے مگر جسم کمزور ہے، اور جسم کو روح کے تابع کرنا ہے، خداوند یسوع مسیح کے پاک روح کے تابع کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم بھی جسمانی طور پر صلیب پر گاڑے جائیں، لیکن ہمیں اپنے جسم خدا کے حضور زندہ قربانی کے طور پر پیش کرنے ہیں، تاکہ اس کی مرضی ہمارے میں اور ہمارے ذریعے سے پوری ہو۔ آئیے دعا کریں۔ اے پیارے یسوع مسیح، ہم تجھ سے منت کرتے ہیں کہ تو ہماری مدد کر، تاکہ ہم اپنی صلیب اٹھا کر تیرے پیچھے پیچھے چل سکیں۔ ہم تجھ سے فضل مانگتے ہیں کہ تو ہمیں ہر اس رشتے سے انکار کرنے کی توفیق دے جو ہمیں تجھ سے دور لے جائے۔ ہماری مدد کر کہ ہم اس مال و دولت کے پیچھے نہ بھاگیں جو ہمیں تجھ سے دور لے جائے۔ اے خدا، ہماری مدد کر کہ ہم ایسے کام کاج اور کاروبار میں دل نہ لگائیں جو ہمیں تیری مرضی سے دور لے جائے۔ صرف اور صرف تو اے مسیح ہماری زندگی میں اہمیت رکھتا ہے۔ اس لیے اے خدا، ہم دعا کرتے ہیں کہ جب ہم تیری پیروی کرتے ہوئے اپنی صلیب اٹھائیں تو ہماری زندگی میں اچھا پھل لائے۔ ہماری زندگی میں نہ کڑواہٹ، نہ نفرت، نہ بغض، نہ نافرمانی اور نہ ہی کوئی اور گناہ ہو۔
بلکہ ہمارے اندر محبت، خوشی، اطمینان، ضبط نفس اور تحمل پیدا کر۔ اس دنیا کی وجہ سے دی گئی حوصلہ شکنی اور ظلمت کی بجائے ہمارے اندر ایک متحمل دل پیدا کر۔ ہمیں حسد کرنے سے بچا اور مدد کر کہ ہم تجھ میں مطمئن اور خوش رہیں، تجھ میں مسرور رہیں، کیونکہ تیرے کلام کا وعدہ ہے، خداوند میں مسرور رہ تو وہ تیرے دل کی مرادیں پوری کرے گا۔ ہم تجھ سے فضل مانگتے ہیں، خوشی مانگتے ہیں، تاکہ ہم ہر وقت تجھ میں مسرور رہیں اور یہ ایمان رکھیں کہ تو ہمارے دل کی مرادیں پوری کرے گا، کیونکہ تو نے اے یسوع یہ بھی کہا ہے کہ پہلے ہم تیری راست بازی اور تیری بادشاہی کی تلاش کریں تو دنیا کی سب چیزیں تو ہمیں دے گا۔ تیرا شکر کرتے ہیں تیرے وعدوں کے لیے جو ہماری حوصلہ افزائی کا باعث بنتے ہیں اور ہمیں سیدھی راہ دکھاتے ہیں۔ اے خداوند، آج ہم تیری پیروی کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں اور تیرے شاگرد بننا چاہتے ہیں، اور ہم تیری شکر گزاری کرتے ہیں خداوند کہ تو ہمیں گناہ کی گندی حالت میں قبول کرتا ہے، تو ہر وقت باہیں پھیلائے ہمارا انتظار کرتا ہے۔ اے خداوند، آج ہم اپنے آپ کو تیرے حوالے کرتے ہیں تاکہ تو ہمارے اندر نیک کام شروع کرے، تو ہماری کمزوری میں زور پکڑے، اور اے خداوند ہمیں نیک، شریف اور اپنے نفس کو ضبط کرنے والے انسان بننے میں مدد کرے۔ اے خداوند، میرے دل میں پائی جانے والی تمام ناپاک خاصیتوں کو اپنے مطیع کر اور میری زندگی میں سارے روح کے پھل ظاہر کر۔ مجھے اپنا فضل بخش کہ روح کے سارے پھل مجھ میں ظاہر ہوں۔ فکر و پریشانی میں مبتلا ہونے کی بجائے میرا ایمان تجھ مضبوط چٹان پر ہو اے مسیح، کہ جب ہم تجھ میں مضبوط ہوتے ہیں تو وہاں پر کوئی خوف، کوئی پریشانی اور فکر نہیں رہتی۔ غرور اور گھمنڈ کی بجائے مجھے انکساری سے چلنے کی توفیق دے۔ مجھے مضبوطی اور پاکیزگی عطا کر تاکہ میں اپنی خواہشوں، آرزوؤں اور جذبوں میں بہہ نہ جاؤں، تاکہ میں تیرے نام کو عزت اور جلال دے سکوں۔ ہماری مدد کر تاکہ ہم تیری نمائندگی بجا طور پر کر سکیں۔ یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں، آمین۔